سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 81 تا آیت نمبر 87، یہ ٹوٹل 7 آیات بنتی ہیں۔ ان آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 2 آیات کی تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81 اور سورہ توبہ آیت نمبر 82۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے چند باتوں کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اس بات کا اظہار رب نے فرمایا غزوہ تبوک، اور اس کے بارے میں میں نے کہا تھا یہ آخری غزوہ ہے، اس کے بعد اسلام میں کوئی غزوہ نہیں ہوا، اور یہ 9 ہجری کو یہ غزوہ انعقاد پذیر ہوا۔ غزوہ تبوک کے اندر منافقین باوجود اس کے ان پر جہاد فرض ہو چکا تھا، لیکن منافقین نے ہیلے بانے کر کے شرکت نہیں کی۔ دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب منافقین نے لشکر میں شرکت نہیں کی تو اس پر منافقین خوش تھے، یہ دوسری بات بتلائی گئی۔ تیسری بات ان دونوں آیات کریمہ میں جو بتلائی گئی ہے وہ یہ بتلائی کہ منافق ایک تو جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اچھا شرکت نہ کرنے پر خوش ہوئے، مزید انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو جہاد میں شرکت سے روکا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں اور ان کی مذمت اللہ ان دونوں آیات کے اندر ذکر کرتا ہے۔ اب ہم ان دونوں آیات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خلاف رسول اللہ، یہ پہلی بات کا تذکرہ ہے۔ وہ منافق جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، پیچھے رہے، وہ اپنے بیٹنے پر خوش ہو گئے، فَرِحَ، یہ قرآن کہتا ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا ہے کہ وہ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ وہ جہاد کریں۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اب یہ منافق اکسا رہے ہیں اور کہتے ہیں گرمی کا دن ہے، رجب کا مہینہ تھا، گرمی کا سیزن تھا، سفر بھی بڑا طویل تھا، مدینے سے جانا ہے آپ نے تبوک کے مقام پر جو تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو ایک طویل سفر ہے، پھر وہ طویل سفر گرمیوں کے دنوں کا ہے۔ تو اب یہ منافق کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہنے لگے گرمی ہے، نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ منافق اکسانے لگے، بھڑکانے لگے، جس کو ہم کہتے ہیں آگ لگانے لگے۔ لیکن اب اللہ رب العزت کیا فرماتا سنیے گا، کل اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیں نار جہنم اشد حرا، یہ جو دنیا میں جو تپش ہے نا، حرارت، جہنم کی آگ اس سے کہیں گنا زیادہ سخت ہے، یہ رب نے وعدے فرمایا۔ پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے
کہ دنیا کی جو گرمی ہے، تپش ہے، اس کے اندر اتنی حرارت نہیں ہے، اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف اللہ نے جہنم کی آگ کے اندر رکھا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اب اس بات کو واضح کیا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اب یہ ہنسیں گے کم، منافقین کے بارے میں کہا گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، مسکرانا، ہنسنا، مزاح کرنا، فرمائے قلیل، یہ تھوڑا ہوگا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رب کہتا ہے روئیں گے زیادہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں یہ جو ہنس رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے 1 سال ہنسا، 2 سال ہنسا، 5 سال ہنسے، ٹھیک ہے 10 سال ہنسیں گے نا، 20 سال ہنسیں گے، اور کیا ہنسیں گے؟ کوئی کہہ دے گا نہیں 40 سال ہنسے، ٹھیک ہے جناب 40 سال آپ ہنستے رہے یا 50 سال ہنستے رہے، رب کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ تمہارا مسکرانا، یہ ہنسنا، یہ تھوڑا ہے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لیکن جب رونے کی بات آئے گی تو پھر ایک طویل عرصہ رونا پڑے گا۔ یہ منافقین کو اللہ رب العزت بتلا رہا ہے۔ اور پھر رب کہتا ہے جزاء بما كانوا يكسبون، جو انہوں نے کرتوت کیے نا، یہ ان کی سزا ہے کہ تھوڑا ہنسے ہیں اور زیادہ روئیں گے۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ تھوڑا روتا ہے پھر ہنسے گا زیادہ، الحمدللہ، یہ مومن کی شان ہے۔ اور منافق جو ہے نا، وہ ہنستا تھوڑا ہے اور روتا زیادہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 83، سورہ توبہ آیت نمبر 83 کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا۔ یہ لشکر گیا مقام تبوک، مدینے سے نکلا، مقام تبوک جا رہا ہے۔ منافقین نے تو شرکت ہی نہیں کی، وہ تو ہیلے بانے کر دیے۔ دوران سفر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایک بات بتلائی، اور جو آپ کو رب نے بتلایا واقعی ویسا ہی ہوا، یعنی پہلے خبر دے دی اور درپیش ہوا بعد میں۔ خبر یہ دی، اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ غزوہ تبوک سے فارغ ہوں گے، اور فارغ ہونے کے بعد آپ پہنچیں گے مدینہ طیبہ۔ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے منافقین، اور اب منافقین کیا کہنے لگیں گے؟ وہ یہ کہنے لگیں گے یا رسول اللہ، ہمارا عذر تھا، ہماری مجبوری تھی، یہ لاچاری تھی، یہ بے بسی تھی، اس لیے جو ہے نا ہم شرکت نہ کر سکے، لیکن اب آپ حکم دیں، آپ حکم کریں، اب کی بار ہم آگے آگے نظر آئیں گے۔ یہ منافقین یہ انداز، یہ تیور اور یہ سیوا بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے حبیب، آپ کے مدینے جانے کی دیر ہے، یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلیں گے اور آپ کے پاس آ کر اس طریقے سے باتیں کریں گے، لیکن اب جب یہ آئے اور آپ سے کہیں کہ اب آپ حکم فرمائیں، اگلے جہاد میں آگے آگے ہم کھڑے ہوں گے دیوار بن کر، تو پیارے مصطفیٰ آپ انہیں یہ فرما دیجئے گا اب جہاد میں شرکت کی تمہاری ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ رب نے منع کر دیا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بھلے جتنے بھی ہو، جو تھے وہی پیارے ہیں، کیونکہ جب جہاد فرض ہو گیا تو انہوں نے شرکت کی ہے اور تم ہیلے بانے کرتے رہے، ڈرامے بازیاں کرتے رہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سنیے گا آیت کریمہ کی طرف اب توجہ دیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 83، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو پھر ان کے درمیان لوٹائے گا، یعنی آپ اس غزوے سے فارغ ہو جائیں گے، فراغت کے بعد آپ پہنچیں گے، یعنی رب نے بتا دیا کہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ پہنچیں گے، اس بات کو بھی کلیئر کر دیا، اور یہ آپ کو پہلے سے ہی بتلا دیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں فیوچر کی خبر۔ اور الحمدللہ ہمارا نظریہ ہے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فیوچر کی خبر دی ہے، مستقبل کی خبر دی ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمانا شروع کر دیا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابتدائی دنیا سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا، لیکن ہم کتنے بے بس ہیں، ہم اتنے بے بس ہیں
کہ آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی نہیں پتا میں. یہ ہم اپنی بے بسی بتا رہے ہیں, اپنی لاچاری. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک جو ہونے والا ہے, جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب بتا دیا. اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا آپ جب مدینے میں جائیں گے تو ایسا ہوگا. تو رب کیا کہتا ہے, فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, جب آپ ان کے ارد گرد میں پہنچ جائیں گے رب آپ کو پہنچا دے گا خیر و عافیت کے ساتھ مدینے میں. اب کیا ہوگا, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اب ٹپک کے آ گئے منافق. یاد رکھیے گا منافق بات کرنے میں بڑا تیز ہوتا ہے, اتنی چپڑی چپڑی باتیں کرے گا کہ ہم جیسے سیدھے سادھے لوگ جو ہے نا بیوقوف بن جاتے ہیں, کہتے نہیں یار یہ صحیح ہے, لیکن وہ ڈرامے بازیاں کرتا ہے جس کا ریئلٹی اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب وہ کیا کہتے ہیں سنیے گا منافقین, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, یا رسول اللہ یہ عذر تھا اس لیے ہم نہیں آئے تھے, بس آپ اجازت دیجئے اب ہم میدان میں کودیں گے. فَاسْتَأْذَنُوكَ, آپ سے اجازت طلب کریں گے, کس کی, للخروج, بس اب دیکھیں آگے آگے ہم ہوں گے, آپ پیچھے رہے گا ہم آگے رہیں گے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے اپنے حبیب کو, یہ دوران سفر فرما دیا جو غزوہ تبوک کا ہے, کہ جب آپ مدینے میں جائیں گے منافق ایسے باتیں کریں گے, یعنی فیوچر کی خبر, اور جب یہ آپ کے سامنے ایسی باتیں کرے تو اے پیارے پھر آپ کا انداز کیا ہوگا, آپ نے کیسے باتیں کرنی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, فَقُلْ, اے حبیب آپ فرما دیجئے گا, لَن تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا, اس کا مطلب کیا ہے, آپ یہ فرما دیں ان منافقین کو مجھے تمہاری ضرورت نہیں, کبھی بھی میرے ساتھ مت آنا, نہیں ضرورت. یہ رب اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے. کب فرمایا, دوران سفر, اور کس کے بارے میں بتایا, جو فیوچر میں ہوگا, جو مستقبل میں, ابھی ہوا نہیں ہے. جب یہ آیت کریمہ اتری نا ابھی ہوا نہیں ہے, یہ تو ابھی ہونا تھا واپسی مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رب کے کہنے پر ارشاد فرماتے, لن تخرجوا معی ابدا, میرے ساتھ کبھی بھی نہیں آنا, تم اپنے راستے میں اپنے راستے. اور پھر اس کے بعد یہ فرمائے, ولن تقاتلوا معی عدوا, اے حبیب آپ بتلا دیں جو میرا دشمن ہے اس سے تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود اس سے لڑوں گا, تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ نے لکھا وہ ہوگا, لیکن مقابلے پر میں آؤں گا. اور میں آؤں گا مطلب کیا, میں اور میری فورس آئے گی, یعنی صحابہ کرام وہ لڑیں گے, تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے, نفاق اور منافقین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور پھر رب کیا کہتا ہے, رب کہتا ہے اے حبیب یہ بھی کہہ دینا, اس کو کہا جاتا ہے تنزیہ. کیسے تنزیہ, توجہ رکھیے گا. ظاہر بات ہے جو اہل حق تھے وہ تو تبوک کے لیے نکلے, اب مدینے میں کون رہ گئے, ایک تو وہ جن کے پاس عذر تھا, ٹھیک ہے وہ تو ایکسیپٹیبل ہے, لیکن اور مدینے میں کون رکے, دیکھیں عورتوں پر جہاد نہیں ہے, عورتیں مدینے میں تھی, بچوں پر جہاد فرض نہیں ہے, بچے بھی مدینے میں تھے, عمر رسیدہ لوگ جو بیچارے چل بھی نہیں پاتے, سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے, ان پر بھی جہاد فرض نہیں, وہ بھی مدینے میں تھے. تو اب رب کیا کہتا ہے, رب کہتا ہے آپ انہیں کہہ دیجئے, انکم ردیتم بالقعود اول مرہ, جیسے پہلی مرتبہ تم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے, فقعدوا مع الخالفین, اب آگے بھی جب ہوگا تو انہی کے ساتھ بیٹھ جانا, عورتوں کے ساتھ بیٹھو, یہی تمہارا کام ہے. یعنی یہ سمجھے کہ ایک طریقے سے کہا جا رہا ہے چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ. میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں, قرآن کے لفظ نہیں ہے, ترجمانی اور عکاسی کر رہا ہوں, یہ بات ذہن میں رکھے. یعنی رب جو ہے منافقین کو کہہ رہا ہے جب تم نہیں جا سکتے ہو اور تم عذر پیش کرتے ہو, بہانے پیش کرتے ہو, ٹھیک ہے عورتیں بیٹھی تھی نا تو پھر تم عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, تمہارا کام یہی ہے, آگے بھی تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اور رب کو ایسے لوگوں کی حاجت نہیں ہے. اب اگلی آیت کی طرف آ جائے, سورہ توبہ آیت نمبر 84. اس آیت کریمہ میں نماز جنازہ کا مسئلہ واضح کیا گیا ہے 84 کے اندر. یہ بات ذہن میں رکھے گا, شرعی مسئلہ یہ منافق کی نماز جنازہ
ना पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं। ये मसला ध्यान में रखेगा, ये फिक्की मसला है। जो मुनाफिक है पहले ये क्लियर हो, मुनाफिक है। ये नहीं हम जिसे मुनाफिक समझते वाकई वो मुनाफिक है भी कि नहीं, ये भी एक मसला है। क्योंकि ज़ाहिर बात है बाद मरतबा ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता ना हम उसे मुनाफिक कह लेते, हमारे मन को अच्छा ना लगे, हमारे दिल को ना आ जाए। भाई मुनाफिक है या नहीं इसका फैसला मैं नहीं करूँगा, मुनाफिक है या नहीं है इसका फैसला आप अपने मन से नहीं करेंगे, बल्कि मुनाफिक कौन है उसका फैसला कौन करेगा? कुरान। मुनाफिक कौन है उसका फैसला कौन करेगा? हदीस। हमारे दिल को भाए ना भाए उसकी बात नहीं है। तो जो मुनाफिक है, और ऐसा मुनाफिक जो हद कुफर को पहुंच गया, जो नबी की गुस्ताखी करता है या इस्लाम की जरूरियात का इनकार करता है, जैसा अकीद खत्म नबूवत का इनकार करता है, मुनाफिक है, मुर्तद है। अच्छा, इसी तरीके से एक शख्स क्या कहता है नहीं कुरान मुकम्मल ही नहीं है, तो क्या ये मुनाफिक है, ये मुर्तद है। कोई कहता है भाई 10 पारे जो बकरियां खा गई, तो फिर वो तो कुरान को इनकम्प्लीट कह रहा है, वो मुनाफिक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, कोई ये कहने लग जाए कि नबूवत जो है ना रब ने भेजी थी हजरत अली के पास, लेकिन हजरत जिब्रील माज़अल्लाह गलती से जो है हजरत अली के बजाय नबी की बारगाह में आ गए, अल अमान वल हफिज, ये मुनाफिक है। मैंने थोड़ी मिसालें दी हैं ताकि क्लियर हो कॉन्सेप्ट कि मेरा मन कहता है कि मुनाफिक है तो उससे नहीं होगा, आपका मन कहता है कि मुनाफिक है उससे नहीं होगा, बल्कि मुनाफिक का जो थर्मामीटर है, जो कसौटी है, जो पैमाना है, वो क्या है? अल कुरान व सुन्ना। वो कुरान है और उसके बाद सुन्नत, नबी की हदीस है। तो अगर कोई मुनाफिक है तो आयत नंबर 84 के अंदर वादे किया गया उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, ना कोई पीछे पढ़ सकता है ना कोई इसकी इमामत कर सकता है। यानी अगर मुझे कंफर्म पता है कि भाई ये मैयत मुनाफिक की है तो अब मैं इमामत नहीं कर सकता। फकत मेरे पर नहीं है, आप भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैंने आपको पहले बताया फिर बता रहा हूं, शर्त यह कि वो मुनाफिक हो, ये क्लियर है, मुनाफिक हो। तो ना इसकी इमामत की जा सकती है ना मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। एक और बात ध्यान में रखेगा, जो मुनाफिक है ना, मुनाफिक की कब्र पर हाजिरी भी नहीं दे सकते, जायज नहीं है, नाजायज है। आप मुनाफिक की कब्र पर हाजिरी नहीं दे सकते। अच्छा, मुनाफिक की नमाज जनाजा में भी शिरकत नहीं कर सकते, मुनाफिक की जो तदफीन है आप उसमें भी शिरकत नहीं कर सकते। यह इस्लाम का फैसला है और कुरान ने इसे वादे किया, मैं नहीं कह रहा, ना मैं अब हदीस से पेश कर रहा हूं, रब कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, जो हमारा मालिक है। ये बात ध्यान में रखेगा। और एक और बात बताना चाह रहा हूं, वो भी तवज्जो रखेगा। मदीने तैयबा में जो मुनाफिकीन थे, मुनाफिकीन की कसरत बहुत ज्यादा थी मदीने में। मैंने पहले भी कई मरतबा बताया कि गज़वा उहुद में मुशरिकीन मक्का कितने थे? 3,000। लेकिन जो अहले इस्लाम मदीने से निकले थे उनकी तादाद थी 1000, 1000। लेकिन ये 1000 में 700 मुखलिस थे और 300 थे मुनाफिक जो रास्ते में फिर पलटे। अब बच गए मुसलमानों की तादाद कितनी? 700। यानी मुसलमानों की तादाद 700 गज़वा उहुद में, और मुशरिकीन मक्का की तादाद 3000 थे। इनके दरमियान जंग हुई और लड़ाई हुई। अब आप जरा गौर करें, जब मदीने से मुसलमान निकले थे तो 1000 का लश्कर था, लेकिन रास्ते में ही पलट गए 300 अफराद, ये सारे मुनाफिक थे। और जो पलटे थे उनका गुरु घंटाल, यानी उनका सरदार, ये था अब्दुल्ला बिन उबई। सबको पता है, किताबों में पढ़े, हदीसों में, कि मदीने तैयबा के अंदर जो मुनाफिकीन थे उनका सरदार कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उबई जो है ना, ये मुनाफिकों का सरदार, यहां तक कहा जाता है रईसुल मुनाफिकीन, ये कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? मुनाफिकों का रईस, बड़ा हेड, इंचार्ज, ये अब्दुल्ला बिन उबई था। अब्दुल्ला बिन उबई का जो बेटा है ना, ये मुसलमान था, वह मुनाफिक नहीं था।
یہ بات ذہن میں رکھے گا. یعنی باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, بیٹے کے بارے میں نہیں کہہ رہے. بیٹا ہمارے سر کا تاج ہے اور باپ ہمارے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. دونوں کے بارے میں نظریات ہمارے الگ ہیں. ظاہر بات ہے جو نظریات ہمیں اسلام پیش کر رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس کا ہو گیا انتقال. جب اس کا انتقال ہوا تو اعلان ہو گیا نماز جنازہ پیارے مصطفیٰ پر آئیں گے. اعلان یہ ہو گیا ہے نماز جنازہ پر آئیں گے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اب وہ تھا کون؟ عبداللہ بن ابی, رئیس المنافقین. اور نماز جنازہ کون پر آئے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا مزاج آپ کو پتا ہے, جلالی مزاج, الحمدللہ. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب بارگاہ رسالت میں آ گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں. کیوں؟ یہ منافق نہیں, منافق کا بھی سردار ہے, رئیس المنافقین ہے, بڑا بدبخت ہے, اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا میں پڑھاؤں گا. توجہ رکھیے گا. یعنی حضرت عمر عرض کرتے آپ نہ پڑھائیں. یہ بخاری کے اندر ہے, بخاری شریف کے اندر یہ روایت بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب جو ہے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ منافق ہے, سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, بلکہ منافقین کا یہ سردار ہے, تو آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. حضرت عمر عرض کیا کرے آپ نہ پڑھائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا. کیوں؟ دیکھیں حضرت عمر نے جو بات پیش کی تھی وہ ظاہر بات ہے ظاہر کو دیکھ کر پیش کی, کیونکہ منافق کی نماز جنازہ, جو نبی کی گستاخی کرتا ہے, نبی کے بارے میں بولتا ہے الٹا سیدھا, تو نماز جنازہ تو نہیں پڑھنی چاہیے. تو حضرت عمر ظاہر کو دیکھ کر عرض کر رہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے من میں کیا بات تھی تم سنیے گا. میرے آقا کے من میں یہ تھی عمر نبی نہیں ہے, عمر نبی نہیں, ان پر تو وہی نہیں اترے گی نا, نبی تھوڑی ہے, نبی تو میں ہوں اور آخری نبی ہوں, لیکن مجھ پر وہی اترتی ہے. تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ رب کیا کہتا ہے. اگر رب مجھے منع کر دے گا تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, لیکن اگر رب منع نہیں کرے گا, کوئی وہی مجھ پر نہیں اترے گی, تو میں نے نماز جنازہ پڑھانی ہے, بھلے حضرت عمر روک کے. یہ بات ذہن میں رکھ, کیونکہ حضرت عمر ظاہر کو دیکھ رہے تھے, میرے مصطفیٰ کس کو دیکھ رہے تھے؟ وحی خدا کو دیکھ رہے تھے, خدا کی وحی کو دیکھ رہے. اچھا اس سے قبل جو ہے نا منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا جائز تھا, یہ بات ذہن میں رکھے گا. منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا جائز تھا, اور اسلام کے جو احکام ہیں یاد رکھے گا تدریجاً تبدیلیاں آئی. مثال کے طور پر اہل اسلام شراب بھی تو پیتے تھے, لیکن پھر بعد میں کیا ہوا, شراب کے بارے میں حکم آ گیا, اب شراب نہیں پی سکتے, حکم آ گیا. پہلے شراب پی جاتے تھے, صحابہ کرام نے پیے, لیکن پھر کیا ہوا, رب کی طرف سے آرڈر آ گیا شراب حرام کر دی گئی. جب رب کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ شراب حرام کر دی گئی, تو نتیجہ کیا نکلا کہ شراب اب نہیں پی جائے, لیکن پہلے تو پی جا رہی تھی نا. میں بات کر رہا ہوں اعلان نبوت کے بعد. دوسری مثال میں پیش کرتا ہوں, جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود, حدیث مبارکہ ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے بارگاہ رسالت میں اجازت دیتے, یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں, اور واپسی ہوگی تھوڑے دنوں کے بعد. حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد اب پھر مدینے میں آئے. جب مدینے میں آمد ہوئی نا, میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے, دوران نماز. اب مجھے بتائیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ مجھے سلام کریں گے؟ اولاً آپ سلام ہی نہیں کریں گے, اور اگر آپ نے مجھے سلام کیا تو کیا میں سلام کا جواب دوں گا؟ نہیں. اگر میں نے سلام کا جواب دیا تو نماز تو فاسد ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود, یہ بخاری کے اندر موجود ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سفر پر گئے. جب سفر سے واپسی ہوئی, میرے مصطفیٰ نماز ادا فرما رہے تھے, حالت قیام میں تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا؟ سلام کیا.
آپ کو السلام علیکہ ایھا النبی علیہ السلام. سلام کیا؟ میرے مصطفیٰ دوران نماز سے نماز ادا فرما رہے. ظاہر بات ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سلام کا جواب تو نہیں دے گا. اگر دے گا تو نماز پاس. اللہ کے حبیب نے سلام کا جواب نہیں دیا. توجہ رکھیے گا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب نہیں دیا, لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے سلام کیوں کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے. دیکھیں نا, میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ کریں گے مجھے سلام؟ آپ کریں گے نہیں؟ کہیں گے آپ یار یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں میں آپ کو سلام نہیں کروں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کو سلام کیا, اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کنٹینیو کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے, ادا فرما رہے تھے. آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے؟ سنیے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں گھبرا گیا, ڈر گیا, میں گھبرا گیا, میں ڈر گیا. میں نبی کو سلام کر رہا ہوں, نبی سلام کا جواب نہیں دے رہے. میں گھبرا گیا, میں ڈر گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود گھبرائے ہوئے, ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے سائٹ میں ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے. اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, پہلے تو جب ہم آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ سلام کا جواب دیتے تھے, آج ہم نے آپ کو سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا, میں گھبرا گیا, کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلے نماز میں سلام کرنا, کلام کرنا جائز تھا. جب تم گئے ہوئے تھے رب نے منع کر دیا, اب نماز میں سلام اور کلام نہیں ہوگا. عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی, امامت فرمائی, بدبخت کی نماز جنازہ پڑھی, امامت فرمائی. جب امامت فرمائی تو امامت فرمانے کے بعد حضرت جبریل آ گئے, نماز جنازہ ہو گئی, آپ نے امامت بھی فرمائی. حضرت جبریل آئے. اب حضرت جبریل جو آئے یہ سورہ توبہ آیت نمبر 84 ہے. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 84. حضرت جبریل باہر گئے, رسالت میں یہ آیت لے کر آ گئے. اب وہ آیت کیا رب کہتا ہے سنیے گا. رب کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے پیارے آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی, میں نے منع نہیں کیا تھا اسی لیے آپ نے پڑھی. ٹھیک ہے, عمر نے منع کیا لیکن میں نے منع نہیں کیا تھا, آپ نے پڑھی. لیکن اے حبیب اب آئندہ کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے. اب حکم آ گیا. یہ سورہ توبہ ہے آیت نمبر 84. رب نے اسے کلیئر کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اور اس کے علاوہ کیا فرمایا رب نے فرمایا نماز جنازہ تو بات کی بات ہے. توجہ رکھیے گا, نماز جنازہ تو بات کی بات ہے. رب کہتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے پیارے ان کی قبر پر بھی حاضری نہیں دینی. نہ منافق کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ منافق کی قبر پر حاضری دینی ہے. تو مجھے بتائیں پھر تدفین کیسے کرے؟ مسلمان تو منافق کی تدفین نہیں کرے گا, یہ بات ہے میرے. اس کا مطلب نہ نماز جنازہ میں شرکت کرے گا, نہ تدفین میں شرکت کرے گا, نہ اس کی قبر پر حاضری دے گا. رب نے اعلان کر دیا, قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 84. اور پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ سارا ستیہ ناز جو ہے نا اس امت کا کرنے والے کون ہے؟ یہ منافق ہی ہے. ہمارے درمیان ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں نا آستین کے سانپ سب, اور پھر یہ ان کو ملاتے ان کو ملاتے. مارا نا, دیکھو نا پنجاب میں مسلمانوں کو بڑے بے دردی سے مارا ظالموں نے, بدبختوں نے, اور لاشیں ایسے پڑی تھی جیسے کوئی دہشت گرد ہے, گٹروں میں ڈالی گئی. کیا کیا ہوا؟ روندا گیا, کچلا گیا. الامان والحفیظ. یہ سب تیور, یہ سب شیوے کس کے ہیں؟ منافقین کے ساتھ مل جل کر مسلمانوں کو مارو. اور یاد رکھیے گا سنیوں میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ آپ تاریخ اٹھا لیں, مارا سنیوں کو جاتا ہے. آپ اسٹڈی کریں, میں وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ہم ہی مرتے ہیں, سنی مرتا ہے, یہ بات ہے. میں کہیں بھی ہو, پاکستان میں ہو, کشمیر میں ہو, فلسطین میں ہو,
इराक में हो, शाम में हो। अब सारी स्टडी करें। मैं तो गया हूँ इन जगहों पर, मैं इराक भी गया हूँ, मैं शाम भी गया हूँ, वहाँ कुछ जानने वाले थे, उनसे भी मेरी बात, उनसे जब मैं पूछता हूँ भाई ये जो मारे जा रहे हैं वो हैं कौन, कहते हैं सारे सुन्नी मारे जा रहे हैं, इसलिए कि सच्चे मुसलमान सुन्नी है, मुनाफिक नहीं है ये, तो सुन्नियों को मारा जाता है। और मार कौन रहे, ये मुनाफिकीन, ये सारे टोले मिल जाते हैं, ये सब मिल जाते। अब रब क्या कहता है, रब कहता है इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली, रब कहता है इतना सख्त हुक्म मैंने इसलिए उतारा है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है, इन मुनाफिकों ने। वमातू, और उसी पर इनका मौत हुई, वहुम फासिकून, और यही लोग फासिक और काफिर है। अगली आयत करीमा, अगली आयत करीमा में रब क्या कहना चाह रहा है, बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में रब कहता है ए हबीब, इनके पास माल देखकर, इनकी औलाद की कसरत देखकर आप हैरान ना होइएगा। जैसे हम हो जाते हैं ना, हम कहते यार इतना पैसा है, इतने आगे हैं, इतने चैंपियन हैं, इतनी तरक्की कर ली। अल्लाह अपने हबीब को कहता है इनके माल को देखकर, इनकी औलाद को आप हैरान ना होइएगा। रब कहता है वला तुअजिबका अमवालुहुम व औलादुहुम, इनकी औलाद और इनके अमवाल को देखकर आप हैरानगी ना कीजिएगा, ताजुब ना कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि रब अब इनके साथ क्या करना चाहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह ने इनके साथ इरादा रखा हुआ है इस बात का, अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया, दुनिया में भी मार लगेगी इन्हें कोई ना कोई तरीके से, दुनिया में भी मोचरे लगेंगे, दुनिया में भी अजाब होगा। और जब मरेंगे तो कैसे मरेंगे, वतज़हका अनफुसुहुम वहुम काफिरून, और इनका खात्मा तो कुफर पर होगा, बदबख्त है ये। और इसके बाद अगली आयत करीमा सूरह तौबा आयत नंबर 86 और 87, और यहाँ बताया जा रहा है, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है, मुख्तसर लफ्ज़ों में है। अगर जिहाद फ़र्द हो गया और इसके बावजूद ताकत भी है, क़ुव्वत भी है, कोई रुकावट नहीं, बेबसी नहीं, लाचारी नहीं, फिर भी जिहाद में शिरकत ना करें, इस आयत ने क्लियर कर दिया ये मुनाफिकीन का शेवा है। सूरह तौबा, उसके पास क़ुव्वत व ताकत है, जिहाद फ़र्द हो गया फिर भी नहीं करता, ये मुनाफिकीन का तरीका है। अल अमान वल हफीद, अल्लाह हिफाजत करे। रब क्या कहता है सुनिएगा, व इदा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनु बिल्लाहि, और जब सूरत उतरती है और ये कहा जाता है अल्लाह पर ईमान ले आओ, वजाहिदु मअ रसूलिह, और अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद करो, इस्तअज़नका उलुत तूल मिनहुम, और जो ताकत वाले हैं, कुव्वत वाले हैं, वो इजाज़त चाहते हैं, रुखसत, हम नहीं आ सकते, हिले बाने का हम नहीं आ सकते। तो रब क्या कहता है, वो कहते हैं वक़ालू ज़रना, हमें छोड़ दे, नकुम मअल क़ाइदीन, ये जो बैठे हुए ना हम उन्हीं के साथ बैठे रहेंगे। ये सेवा, ये तरीका किसका है, मुनाफिकीन का है। अच्छा, वो किस बात पर राज़ी है, अगली आयत, रदू, वो इस बात पर राज़ी है बिअन यकूनु मअल ख़वालिफ, कि हम जो बैठे हुए घरों पर उन्हीं के साथ बैठे। घरों पर कौन बैठी, औरतें, वही आगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, चूड़ियाँ पहन लो। वत्तुबि अला कुलूबिहिम, और अल्लाह ने इनके दिलों पर क्या कर दी, मोहर लगा दी। फहुम ला यफ़क़हून, ये लोग अब समझने वाले नहीं। असल में होता क्या है, देखें, आखिरी बात मुख्तसर, गलत काम पर बस जिद होना, एक काम गलत है और उस काम पर बस जिद होना, नहीं सही है मैं करूँगा, ऐसा है वैसा है, इसके बाद क्या होता है पता है आपको, अल्लाह ताला फिर उसके दिल पर मोहर लगा देता। जब उसके दिल पर मोहर लग जाती तो फिर सच हक क्या है बातिल क्या है वो तो ख़त्म हो गया। अब तो सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, अंधे बेरे गूंगे, अब वो लौटने वाले नहीं। ये है निफाक। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की निफाक से हिफाजत फरमाए। सुनो
اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو